बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम तालीम और पाकिस्तान में आज मैं डॉक्टर अफशा हुमा आपके साथ हूँ। आज के प्रोग्राम में हम तालीम के शोबे में होने वाली तरक्की और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्लानिंग के बारे में डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में 1947 से लेके 2021 तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आईं, उन तमाम पॉलिसीज़ में एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्टेंस नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और मज़ीद कई चैप्टर्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत आला मेयार की होती रही। लेकिन साल ब साल जो हमने देखा है और जो एनालिसिस और रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, तो हमें समझ में ये आता है कि एक तरफ पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें दरपेश रहा वो थी बढ़ती हुई आबादी। उस आबादी में से कितने बच्चे उस उम्र के हैं जिन्होंने स्कूल जाना है, उन बच्चों में से कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुंच पाते हैं, और जो नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए क्या पॉलिसी प्लानिंग की गई और उनको तालीम की सहूलत किस तरह से मुहैया की गई। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो कि हमें तालीम के मुख्तलिफ़ लेवल्स यानी दर्जात और तालीम की मुख्तलिफ़ टाइप्स के बारे में अपनी अपनी आरा से मुस्तफ़ीद करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के हेड डॉक्टर फजलुर रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे हमारा सवाल ये है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी इब्तदाई सालों की तालीम और एलिमेंट्री एजुकेशन पाकिस्तान में आप इसके सिनेरियो को कैसे देखते हैं, और दूसरी बात ये कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज तक इन शोबों में अपनी क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बात कर सकूं। सबसे पहले मैं तमाम अहले वतन को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात है, सबसे पहले हमारी जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उसका ज़िक्र मिलता है। ताहम जो सबसे संजीदा काम है वो 1998 की पॉलिसी के बाद शुरू हुआ। जहाँ तक इसकी अहमियत है तो ये कहा जाता है कि जो शुरू के 1000 दिन है वो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर बच्चे को मुनासिब तवज्जो और तालीम दी जाए तो आने वाली ज़िंदगी में वो चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करने के काबिल होता है। ताहम अमूमी तौर पे वालिदैन में इसकी आगाही चूँकि कम है तो ECE की सतह पर बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जहाँ तक हुकूमती इक़दामात का ताल्लुक़ है तो जैसे कि मैंने कहा कि 1998 की पॉलिसी में पहली दफ़ा ये 1 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन को लाजमी और फ्री करार दिया गया था। उसके बाद 2002 में सबसे पहले ECE का निसाब तरतीब दिया गया, जिसको 2006 में असर नौ रिव्यू किया गया। जब 18वीं तरमीम हुई तो चूँकि एजुकेशन ये एक सूबाई मामला हो गया तो इस में सूबाई हुकूमतों ने ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब की हुकूमत ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। 2017 की पॉलिसी में इस पे एक अलहदा बाब कायम हुआ और उसमें बहुत सारे चीज़ें थी ECE के हवाले से उसका ज़िक्र है, जिसमें असातिज़ा की तरबियत है, निसाब की तैयारी है, ICT का इस्तेमाल है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बैच ये मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त शोबा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन BSECCE पे काम कर रहा है, जो फैकल्टी बोर्ड
اور اکیڈمک کونسل سے اپروو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈپلومہ ہے انٹرنشپ ان ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ECE پہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اس کا آغاز ہوگا۔ تو بیسیکلی ہم ECE میں اساتذہ کی ٹریننگ ہے، اس کے علاوہ ECE کے جو ورکر ہیں اور اس میں ڈے کیئر ورکر ہے، اور الحمدللہ ہماری اوپن یونیورسٹی میں ایک بہت اچھی ڈے کیئر کی فیسلٹی بھی موجود ہے، جہاں پہ ہمارے ملازمین کے بچے جو ہیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایلیمنٹری کی سطح پہ پاکستان میں کافی حد تک کام ہوا، جس میں پروفیشنل سٹینڈرڈ ETE کے اساتذہ کے لیے بنے، اور جہاں تک ہماری اوپن یونیورسٹی کا تعلق ہے تو ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اساتذہ کی تربیت میں بہت سارا نام کمایا ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ایلیمنٹری اساتذہ کی تربیت کے لیے مختلف کورسز اور پروگرام پیش کرتا ہے، جس میں ایسوسیٹ ڈگری آف ایجوکیشن ہے، اور B.Ed 4 ایئر ایلیمنٹری ہے، اور اس کے علاوہ M.Ed ایلیمنٹری اساتذہ کے لیے ہے، اور M.Phil ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن بھی ہمارا یہ شعبہ آفر کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے اوپر ایلیمنٹری ایجوکیشن اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے بارے میں جو سینیریو ہے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ پیش کی۔ جی تو آپ نے سنا کہ ابتدائی سالوں کی تعلیم میں اور ایلیمنٹری ایجوکیشن میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں کیا کیا ترقی ہوئی ہے اور ابھی کیا کیا چیلنجز ہمارے لیے باقی ہیں۔ کیونکہ میرا شعبہ ہے ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی سٹڈیز اینڈ لیڈرشپ، تو میرا زیادہ تر واسطہ رہتا ہے ان تمام چیپٹرز کے ایکسپرٹس کے ساتھ، اور ہم ان ڈسکشن فورمز کا حصہ بنتے ہیں جہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں بلکہ ہم ان کے سولوشنز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید سولوشنز سنیں، ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر نوید سلطانہ کے ساتھ، اور ڈاکٹر نوید سلطانہ سے بھی ان کے شعبہ کے بارے میں کچھ مزید معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر افشاں، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کے سوال کو دیکھوں تو اس میں 3-4 اس کے کمپوننٹس بنتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اسکول ایجوکیشن ہماری ڈیولپ کیسے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 25A کے تحت فری ایجوکیشن کا ہمیں دیا گیا ہے، ایک کنسیپٹ بھی دیا گیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ جب ہم فری ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے پبلک اور پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ کمبائن ایفرٹ کر رہے ہیں سیکنڈری لیول تک فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا۔ اور اگلا آپ کا سوال کا جو حصہ ہے کہ میں کیسے دیکھ رہی ہوں اسکول ایجوکیشن، ڈیفینیٹلی اسکول ایجوکیشن ہوپ فار لائف جو ہے یا ہوپ سسٹینز لائف کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھوں تو میں تو اپنے ملک کی تعریف کروں گی کہ الحمدللہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں اور پرووائڈ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ گورنمنٹ بھی اس لحاظ سے بہت ساری پالیسیز بنا چکی ہے اور ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں، گراس روٹ لیول سے ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آئیں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس رہ جاتے ہیں، شارٹ کمنگز رہ جاتی ہیں، جس میں مین ایشو جو ہے ہماری کوالٹی ایجوکیشن پہ اگر کویسچن ہوتا ہے کہ وائی وی آر ناٹ پرووائڈنگ دا کوالٹی اسکول ایجوکیشن، تو اس میں جو مین چیز آ جاتی ہے ہمارا لیک آف بجٹ ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں انہوں نے ایجوکیشن کو پرائرٹی پہ رکھا ہے اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنا بجٹ کا ایک میکسیمم حصہ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کیا، لیکن ہمارے ہاں پالیسیز میں کہنے کی حد تک تو ہم 4% کر رہے ہیں اپنے بجٹ کا، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو شاید ہم 2% تک بھی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کر پا رہے۔ تو شاید اس وجہ سے، شاید نہیں یقیناً میرے نزدیک جو ہے یہ جو لیک آف بجٹ ہے یہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے ایک بگ کویسچن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی میکرز بہت اچھے ہیں،
पॉलिसी फॉर्मुलेशन की स्टेज पर वी आर एक्सीलेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़, बट एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हम यहाँ लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सफ़र करता है। उस आपके क्वेश्चन में ही तीसरा पॉइंट ये था कि उसमें टीचर का क्या रोल है। यू नो, टीचर्स आर द इम्प्लीमेंटर ऑफ द पॉलिसीज़। हम पॉलिसीज़ बना लेते हैं और हम टीचर्स हमारे इम्प्लीमेंटर्स के तौर पे काम करते हैं। अपने फिर भी यही कहूँगी कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए टीचर्स अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का टीचर है, चाहे पब्लिक स्कूल का टीचर है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतने भी होपफुल नहीं हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन जो है फ्रॉम द टीचर साइड कैन बी सेड एक्सीलेंट, चूँकि इसमें इशू ये आता है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ जो ट्रेनिंग है टीचर्स की, जो टीचर्स जो है प्रोफिशेंट नहीं है अपनी टीचिंग स्किल्स के लिहाज से, अपने एकेडमिक वो जो है क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैक करते हैं कि उनमें नॉलेज, अपने सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ टीचर जो है वो थोड़ा सा जो है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा नहीं बल्कि डायरेक्ट लिंक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का विद द क्वालिटी ऑफ टीचर। अब टीचर को कैसे बेहतर किया जा सकता है? डेफिनेटली जब तक हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, वेल प्लान्ड नहीं होंगे, उस वक्त तक हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते। आपसे मैं एक चीज़ शेयर करूंगी, एक फ्रेडरिक का एक सेइंग है कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड स्कॉलर्स यू मस्ट हैव गुड टीचर्स, एंड फॉर गुड टीचर्स यू मस्ट हैव गुड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जी मैडम, यहाँ मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेकेंडरी टीचर एजुकेशन या जनरली टीचर एजुकेशन के लिए और तरबियत असातिज़ा के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? मैं चूँकि डायरेक्टली आई लिंक विद द टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं चेयर कर रही हूँ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, विच इज़ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। एंड यू नो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द एशिया एज वेल। तो इसमें टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं हेड कर रही हूँ, वो डिपार्टमेंट जो है फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर PhD लेवल तक जो है हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है, B.Ed 4 years है, 0.5 है, एज़ वेल एज़ MPhil है, PhD है, और डायरेक्टली ये जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एजुकेशन। और ये प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। और कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर ट्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट जो है वो नए प्रोग्राम्स की तरफ भी गामज़न है, नए प्रोग्राम्स भी ऑफ़र कर रहा है, जिसमें से BS इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो पर्टिकुलरली दैट इज़ लिंक विद द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोफेशन। तो ये जो है BS इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो हम एक नया प्रोग्राम है जो टीचर्स को मज़ीद आप कहें कि वेल इक्विप्ड करने के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑफ़र किया गया है। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहूँगी। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इस वक्त दुनिया की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होता है, और पाकिस्तान में ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने BS इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो ऑफ़र किया। अब पर्टिकुलरली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ दिस प्रोग्राम, ये भी एक किस्म की पर्टिकुलरली टीचिंग स्किल सिखाने के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑफ़र किया गया है। और अब टीचर्स को स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। एक गुड टीचर के लिए जो करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि एकेडमिक नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज जिसे कहते हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उसकी होनी चाहिए, उसका प्रोफेशनल स्किल्स उसमें होनी चाहिए,
اور اسی طرح سے اسے نالج ہونا چاہیے جو ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہیں اس کے سبجیکٹس میں، اور لو فار دی سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ جب لو فار دی سبجیکٹ ہم کہتے ہیں تو جو سکل اسے چاہیے ہوتی ہے کہ اپنی پرٹیکولرلی کسی بھی ٹاپک کو پڑھانے کے لیے، یا اپنا کوئی آئیڈیا یا کوئی تھیم یا کوئی بھی کنسیپٹ بچوں کو کلیئر کرنے کے لیے جو پرٹیکولر سکل اسے چاہیے ہوتی ہے، انسٹرکشنل ڈیزائن جو ہے اس پرٹیکولر سکل کو جو ہے انہانس کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ سیکنڈری ایجوکیشن لیول پہ کس کس طرح کے چیلنجز ہیں، مختلف پالیسیز نے سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹریٹجیز دیں، پاکستان میں ثانوی تعلیم یا جس کو ہم سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا آج تک کیا لیول ہے، اس کے ٹیچرز کے لیے کس طرح کی ٹریننگز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی آفر کر رہی ہے اور دوسرے ادارے بھی آفر کر رہے ہیں۔ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ لرنر آف پالیسی اسٹڈیز جو بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے ایلیمنٹری یا سیکنڈری ایجوکیشن کا مین سٹریم میں حصہ نہیں بن پائے، ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے اور ان کے لیے ہمیں پالیسی میں اور پریکٹیکلی کیا کیا سینیریوز نظر آتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد اجمل چودھری جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹینس نان فارمل اینڈ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے ہیڈ ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں وہ بچے بچیاں جو مین سٹریم ایجوکیشن میں کسی بھی وجہ سے نہیں جا پاتے، ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن اس کمی کو کیسے پورا کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر افشاں، آپ نے بہت وقت کی ضرورت کے مطابق ایک اہم ایشو کو اٹھایا ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے لٹریسی اور نان فارمل ایجوکیشن پہ مختلف پالیسیز کے اندر کام ہوا ہے، لیکن لٹریسی ہمیشہ سے ہمارا ایک المیہ بھی رہا ہے۔ مختلف ادارے پاکستان میں بنائے گئے جس میں لٹریسی اینڈ ماس ایجوکیشن کمیشن تھا، لیمک جس کو کہا جاتا ہے، پھر نیٹ کام بنا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر لٹریسی کمیشن بنا، ایفا ایجوکیشن فار آل، نئی روشنی اسکیم، ایچ ون ٹیچ ون جیسے پروجیکٹ شروع کیے گئے، لیکن اسٹل وی آر اسٹینڈنگ ایٹ ویری لو ریٹ آف لٹریسی۔ پاکستان میں ابھی بھی 60% لٹریسی ریٹ ہے اور 40% لوگ جو ہے وہ اس خواندگی کے عمل سے باہر ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں جب سے بنی، اس کا مین فوکس جو وہ ماس ایجوکیشن تھا اور لٹریسی کے اوپر فوکس کیا گیا، اور یہاں پر فیکلٹی آف ایجوکیشن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، ڈسٹینس نان فارمل اینڈ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن۔ پاکستان میں یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور اس کا فوکس جو ہے وہ لٹریسی اور نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ لوور لیول سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک لٹریسی اور نان فارمل ایجوکیشن کے اوپر کورسز جو ہے آفر کرتا ہے۔ اس کا سب سے اہم فوکس پاکستانی کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر لٹریسی کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انیشیٹو لیا گیا کہ پاکستان کے اندر اڈلٹ لٹریسی کے اوپر کام کیا جائے، تو ہم نے آغاز یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ سے اور یونیورسٹی سے کیا۔ اپنی یونیورسٹی کے تمام امپلائیز کو جو کلاس 4 اور چھوٹے درجے پر تھے، جو ناخواندہ تھے، ان کو لٹریٹ بنایا گیا، اور وہ انکم جنریٹنگ سکلز کے تحت ہم نے مختلف کورسز شروع کیے جس کے اندر میسنری اور ٹیلرنگ جیسے کورسز تھے، اور یہ کورسز پھر ہم نے مختلف آرگنائزیشنز کے تعاون کے ساتھ ناردرن ایریاز، کردو، چترال اور گلگت میں بھی وہاں تک ان کو پیش کیا، اور اب ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ ناردرن ایریا سے لے کر گوادر تک
تمام ایریاز کے اندر اس طرح کے اڈلٹ لٹریسی سینٹر بنائے جائیں جس کے اندر انکم جنریٹنگ سکل اور ان کی کمپیٹنسی بیس جو ہے وہ ٹیچنگ کی جائے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی تعلیم کے ساتھ منسلک کر کے فراہم کیا جا سکے۔ اس میں میں یہ کہنے میں بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہمارے ساتھ مختلف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز نے بھی تعاون کیا، جس کے اندر جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی ہے، جیکا جس کو کہا جاتا ہے، الائٹ ہے، اور یونیسکو ہے، بیکس ہے، NCHD ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اب جو ریسنٹ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے وہ ایک چھوٹا سا کورس ہے، لیکن اس کی سگنیفیکینس اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ وہ ہے ایک شارٹ کورس ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے اندر۔ پاکستان کے اندر فارمل ٹیچر ایجوکیشن ٹریننگ کے تو بہت سارے ادارے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اتنی بڑی لاٹ کو جو ہے وہ کور کرتا ہو جو کہ نان فارمل ایجوکیشن سٹریم کے ادارے ہیں۔ ان ٹیچرز کی ٹیچر ٹریننگ کی بہت بڑا ایک ہمارے لیے مسئلہ تھا۔ اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، پروونشل گورنمنٹس بلوچستان، سندھ، پنجاب اور KP کے گورنمنٹ کے آرگنائزیشن سے مل کر ہم نے ایک کورس تیار کیا جس کے اندر 6 کورسز آگے مزید ہیں، اور یہ ایک شارٹ کورس ہے نان فارمل اور لٹریسی کے ٹیچرز کے لیے۔ یہ کورس یونیورسٹی ہر سیمیسٹر میں آفر کرتی ہے، اور اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو نان فارمل ایجوکیشن سے تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان کا بھی لیول فارمل ایجوکیشن کے بچوں کے برابر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس میں آگے جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہو سکے گی وہ کریں گے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو واپس مین سٹریم میں لایا جائے اور ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انکم جنریٹنگ سکلز کے تحت تعلیم دی جائے، اور جس سے ہماری سوسائٹی پہ ڈائریکٹلی جس کا امپیکٹ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی تو ہم نے ڈاکٹر اجمل کی زبانی سنا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مختلف جو انیشیٹیوز ڈسٹنس ایجوکیشن کے پاکستان میں لیے گئے، انہوں نے کس طرح اس بات کو ممکن بنایا کہ وہ بچے بچیاں جو مین سٹریم انسٹیٹیوشنز میں نہیں جا سکتے یا ان کی رسائی نہیں ہے یا کسی اور وجہ کی بنا پر وہ مین سٹریم ایجوکیشن کا حصہ نہیں بن سکے، ان کے لیے نان فارمل سکولنگ کیسے کی جائے، اور پھر نان فارمل سکولنگ سے آگے ان کی مزید تربیت کس طرح کی جائے۔ جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن آج ون آف دا بیسک ہیومن رائٹس ہے۔ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو تعلیم مہیا کی جائے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر بچے کا حق ہے تو اس میں وہ تمام بچے بھی شامل ہیں جو کسی بھی طرح کی اسپیشل نیڈ رکھتے ہیں۔ کیا پاکستان میں اسپیشل نیڈز ایجوکیشن اور انکلوسیو ایجوکیشن پر بھی اسی طرح کام کیا گیا جیسے باقی تمام لیولز اور ٹائپس آف ایجوکیشن پہ کیا گیا؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک یونیک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن۔ ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کی ہیڈ ڈاکٹر تنزیلہ نبیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم انہیں بھی اس گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشل نیڈز چلڈرن کتنے ہیں؟ آج تک پاکستان میں ان کی ایجوکیشن کے لیے اسپیشل نیڈز ایجوکیشن یا انکلوسیو ایجوکیشن کے کیا بندوبست کیے گئے ہیں، اور آپ کا شعبہ خصوصی طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس کام کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے؟ پاکستان کی ہر نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی سیکشن ہمیشہ مختص کیا گیا، لیکن اس پہ جو ایکٹیو ایفرٹس ہوئیں وہ 80s میں ہوئیں جب UN نے 1981 to 1992 کو ڈیکیڈ فار ڈسیبل ڈکلیئر کیا۔ Since then there had been at least 4 to 5 policies on persons with disabilities، اور انہی پالیسیز کے تحت ان 80s and 90s کیٹیگریز آف اسپیشل نیڈس جو ہیں وہ بنائی گئیں، جس کے اندر ہر ڈسیبلٹی کے لیے کہا گیا کہ جی علیحدہ اسکول ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل ہیئرنگ امپیئرمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیفیشینٹ بچے،
فزیکل ڈسیبلٹیز اور ویژول امپیئرمنٹ. ان پالیسیز کے تحت یہ اسکول اوپن کیے گئے, ٹریننگ سینٹرز کھولے گئے, but there had been many issues in the implementation of those policies and for the education of disabled children in our country. For example, ابھی جو لیٹسٹ میگنیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے ڈسیبلٹی کا, وہ ہمارے 203 ملین پاپولیشن میں 3.7 ملین پاپولیشن از ڈسیبل اور with some special needs, and out of this population there is 50% children who are within or under the school age. So the schools are not enough at the moment. In 80s and before that there was the concept of institutionalization of disabled. That means they wanted to keep them away from the general public. Then the idea of, because of different policies and declarations and UN conventions, the idea of integrating these people into the main society came up. And from there the inclusive education took its stride. Then if I say the role of Allama Iqbal Open University, its special education started in 1986 with the idea of educating the disabled children and training for their teachers, because before that there was no such facility of training the teachers for disabled children. Since the inception of Department of Special Education at AIOU, we had been offering 4 programs mainly, which are MA Special Education, MAd Special Education, MPhil and PhD Special Education. And now we have started B.Ed 4 years in Special Education as well. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی تو ڈاکٹر تنزیلہ نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں اسپیشل نیڈز ایجوکیشن کے لیے پالیسی پلاننگ کیسے کی گئی اور پریکٹیکلی کیا کیا سولوشنز پیش کیے گئے تاکہ وہ تمام بچے بھی جو کسی طرح کی اسپیشل نیڈز رکھتے ہیں وہ مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ بن سکیں. میرا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ ان تمام شعبہ جات میں کام کرنے والے لوگوں کی تربیت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں انڈر گریجویٹ پروگرام سے لے کر ایم فل، پی ایچ ڈی اور 2 پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز آفر کیے جاتے ہیں. امیزنگ بات یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آنے والے تمام لوگ وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی 10، 15، 20 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ڈسکشن فورمز کا حصہ بنتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشنل پلاننگ اور پالیسی کو کس طرح سے امپروو کیا جائے. جب ہم ایجوکیشنل پلاننگ اور پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ایک آخری بہت اہم عنصر جو باقی رہ گیا جس پر ابھی ہم نے گفتگو نہیں کی، وہ ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن. جب بچے مین اسٹریم ایجوکیشن میں یا ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لیول آتا ہے ہائر ایجوکیشن کا یا پروفیشنل ایجوکیشن کا. ہائر ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن میں پاکستان میں اس وقت کیا سینیریو ہے اور مختلف یونیورسٹیز بشمول علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا اقدامات کیے ہیں. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کے سامنے یہ تمام سوالات رکھے. ان سوالات کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں. ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے پاکستان کے بننے کے بعد آج تک کو اگر دیکھیں تو ہم نے ایکسپینشن کے لحاظ سے تو بہت ہماری سبسٹینشیل اچیومنٹ ہے. پرٹیکولرلی 2002 سے آنورڈ جب یہ ملک بنا تو ہمارے پاس 26 یونیورسٹیاں ٹوٹل تھیں 2002 تک جو اس ملک میں کام کر رہی تھیں، اور ان میں جنرل یونیورسٹیز کی تعداد زیادہ تھی. پھر ہم نے 2002 کے بعد یونیورسٹیز کا نمبر اب 2021 میں پہنچنے تک آلموسٹ ہم 200 تک لے گئے ہیں جی. 200 یونیورسٹیوں میں بہت ساری سبجیکٹ یونیورسٹیز بھی ہیں اور جرنل یونیورسٹیز بھی ہیں. سو سائنس کے فیلڈ میں اگر ہم نے ایکسپینشن کو دیکھنا ہو تو ہم نے میڈیکل یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، اسی طرح پیاس، نسٹ، اس طرح کے ادارے بہت سارے ایڈ کیے جو اسپیسیفائڈ ہیں پرٹیکولر فیلڈز میں ریسرچ اور ٹیچنگ کے لیے.
ان کے نتیجے میں جو نیشنل لیول پہ چینج آئی وہ شاید ابھی ہم میئر نہیں کر پا رہے یا ہم اس کی کوئی سبسٹینشیل اکاؤنٹ ہم پیش نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم جنرل یونیورسٹیز کی طرف جائیں جن میں ہم نے ان ڈسپلنس کے علاوہ جو سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور لینگویجز کے ڈسپلن ہیں، جو سوشل ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ہوتا ہے جن کے ذریعے سے ملک چلاتا ہے ایسے نظام کو، وہ ہم نے سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ایڈ کر لیں. اس ساری ایڈیشن کے باوجود اگر آپ دیکھیے تو آج 2021 میں ہم اپنی یوتھ کا صرف 9% ایسا بچہ جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ایج میں ہوتا ہے اس کو ہم ایڈمیشن دینے کے قابل ہیں یونیورسٹیز میں. ابھی بھی 91% کے قریب وہ بچے جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ایج تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی کنٹینیو کرنا ہے اسی پاتھ پہ یونیورسٹیز کی اسٹیبلشمنٹ اور یونیورسٹیز کے اندر سبجیکٹ کی بریڈتھ میں اضافہ کرنے میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اکاموڈیٹ کر پائیں. اور اسی بات کو ہم اگلے چند سالوں تک اگر کنٹینیو رکھیں اور بیس کو بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم زیادہ بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے. اب جو دوسری بات رہ گئی کہ اس سارے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کیسی رہی، یا ڈسٹنس لرننگ کے سسٹم پہ کام کرنے والی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اگر میں اس کو نمبرز کی ٹرمز میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمارے جو انڈر گریڈ پروگرامز اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں ان کی آج کی انرولمنٹ پاکستان کی باقی تمام یونیورسٹیوں کی ٹوٹل انرولمنٹ سے زیادہ ہے. اور صرف یہ بات انرولمنٹ کی حد تک نہیں ہے کہ ہم سبسٹینشلی زیادہ لوگ انرول کر رہے ہیں، بلکہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ بچے وہ ہیں جو شاید کبھی بھی یونیورسٹی میں انٹر نہ ہوتے اگر ان کے پاس یہ ڈسٹنس لرننگ والی آپشن نہ ہوتی، پرٹیکولرلی خواتین کے لیے جو اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. یہ لوگ اپنے فیلڈز میں پروفیشنلز ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں اور فل ٹائم جو ہے ایجوکیشن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ جو میتھس ہمارے پاس انرول ہوتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جن کو گریجویشن کرواتی ہے، ان میں سے میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کے پاس یہ اکیلا ہی آپشن تھا. یہ لوگ ان کے متبادل نہیں ہیں یا ان میں سے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے نہیں ہیں جو کہ فارمل یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے ڈسپلنز میں پوٹینشیل ہے جن میں ہم اپنی انرولمنٹ کو بہت انکریز کر سکتے ہیں اور ایکسیس کا لیول جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑھا سکتے ہیں. گرل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا اس سے بہتر میڈیم ہمارے پاس ابھی بھی کوئی اور ایگزسٹ نہیں کرتا. جہاں تک بات رہ جاتی ہے جی اگلے دور میں آنے والے ورک فورس کی، یونیورسٹیوں سے جو ہمارے گریجویٹ ہیں یہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اگین میں یہیں سے شروع کروں گا کہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جس میں ابھی تک ہم اگر ورلڈ میپ میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کوئی سبسٹینشیل کنٹریبیوشن نہیں کر پائے. لیکن جو اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے جس کو ہم ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں، جہاں پہ ایسے لوگ ٹرین کیے جاتے ہیں جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز کے استعمال سے جو ہے وہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن والے سیکٹر کو بہت عرصہ نگلیکٹ کیا. یہ اس کا کانسیپٹ تو ہمارے پاس 70s میں سے چلتا آ رہا ہے، اس زمانے سے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مین سٹریم ایجوکیشن سے کبھی کنیکٹ نہیں کر پائے. نتیجتاً یہ ایک طرح کا آئسولیٹڈ سیکٹر رہا جس میں ہمیشہ لوگ اس کو سیکنڈ ریٹڈ سیکٹر سمجھ کے چلتے رہے. دوسرا، ہم نے نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک جب بنایا تو ہم نے ان کی ٹرانزیشن فرام ون سسٹم ٹو اندر ٹو بیک ٹو جو فارمل سسٹم ہے اس کو انشور کیا. جو بچے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن میں گئے وہ وہاں سے واپس ہمارے پاس فارمل سسٹم میں، اور فارمل سسٹم سے وہاں کوئی شفٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمیں کوالیفیکیشنز کی ایکویولنس درکار تھی، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریسنٹ ایئرز میں ایک نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک دیا جس کے ذریعے سے اب یہ ٹرانزیشن پاسبل ہوئی.
दूसरा इनके करियर पाथ्स का प्रॉब्लम था जी। जो लोग टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन से आते हैं उनके लिए जो सर्विस सेक्टर्स में वो जो ग्रोथ का, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का और आगे करियर ग्रोथ का जो पैटर्न थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो भी हमने अब बनाए। तीसरा, अब 21st सेंचुरी के अंदर जो वर्क फोर्स हमें चाहिए, फॉर्चुनेटली अब उसका फोकस भी इसी तरफ है। और पाकिस्तान एक इस लिहाज से एक खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे यूथ की तादाद जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। सो इस यूथ को जब हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जो लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी के यूज़र्स बनते हैं और आगे मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की लोगों की ट्रेनिंग हम जो है वो अपने टेक्निकल वोकेशनल सेक्टर में कर रहे हैं। और हमारा रिसेंट ईयर्स में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, ग्लोबल इकॉनमी के ज़हन में रखते हुए भी, और पर्टिकुलरली ये जो हमारे CPEC इनिशिएटिव्स हैं, इसने जो स्पेस क्रिएट की उसमें इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। सो इसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी कॉरस्पॉन्डिंगली बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों की तरह इन प्रोग्राम्स को अपने यहाँ शुरू किया। हमने जो 5 बड़े इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के यूथ के लिए, उन 5 इनिशिएटिव्स को अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया। जो इसमें से हम पहले से करते चले आ रहे थे उनको स्ट्रेंथन किया, और इस वक्त यूनिवर्सिटी स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स में ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से ऑफ़र करती है बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से भी इनको हम ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फर्दर एडिशन ये है कि जो भी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल के भी हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए और फिर लॉन्च किए गए हैं। सो मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इसमें इनरोल किया जाए, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के ज़रिए से स्किल्स गेन करें और फिर उन स्किल्स के ज़रिए से अपने लिए रोज़गार तलाश करें या नए एंटरप्रेन्योर्स बने और उसमें फिर नेशनल इकॉनमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकें। सो ओपन यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो सब्सटेंशियली दूसरों के मुकाबले में अगर ज़्यादा नहीं है तो उनके एट पार ज़रूर हैं। और दूसरी बात ये कि जिस सेक्टर ऑफ यूथ को हम एड्रेस करते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है या वो प्रोफेशनल्स का वो वाला ग्रुप है जो कि तालीम फुल टाइम मोड में कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो लिहाजा हमें वी ऑल रिकग्नाइज़ कि हमें इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हम इस पे काम भी कर रहे हैं और इवन एट टुडेज़ लेवल हमारी यूनिवर्सिटी से अगर हम एक रफ़ एस्टिमेट बताएं तो कुछ 6.25 लाख के करीब लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं जो किसी न किसी सूरत में माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास आने वाले बेशतर लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं। सो हम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ये ऑलरेडी अपने वर्क प्लेस पे होते हैं जहाँ से हमारे पास पार्ट टाइम बेसिस पे ये पढ़ते हैं और अपने ही वर्क प्लेस पे ये पहले से बेहतर काम करने के काबिल हो जाते हैं। हमारा अज़्म आइंदा सालों के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से है कि हम इस अपनी बेस को बढ़ाएंगे, अपनी डेप्थ को बढ़ाएंगे और इससे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आपने आज के तमाम तर माहिरीन की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया होगा कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस से लेके आज तक तालीम के शोबे में बेशुमार इक़दामात उठाए गए। हमारे पास मुख्तलिफ़ एराज़ में मुख्तलिफ़ एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती रहीं। उन तमाम एजुकेशन पॉलिसीज़ में हर तरह की तालीम, हर दर्जा की तालीम और ग्लोबल विलेज में होने वाले नए ट्रेंड्स के मुताबिक कैसी तालीम की ज़रूरत है, इसके लिए हमें लाया अमल दिया गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का यूनिक कंट्रीब्यूशन ये है कि एक डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर वसाइल की भी कमी थी और लोगों के लिए तालीम तक रसाई हमेशा से मुश्किल समझी जा रही थी, ओपन यूनिवर्सिटी ने उन तमाम लोगों के लिए ना सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन के रास्ते खोल दिए। ऐसे इलाकों से बच्चों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की, बल्कि इस वक्त PhD के प्रोग्राम्स में भी उन इलाकों से बच्चे एनरोल्ड हैं
जो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी में वो इस हद तक की तालीम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हम ये देख सकते हैं कि आने वाली सदी में डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन अपना रोल कैसे प्ले करता रहेगा, और इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ज़रिए ना सिर्फ ये कि हम उन बच्चों को जिनकी रसाई नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों को जो फुल टाइम जॉब्स में जा चुके होते हैं या किसी न किसी ऐसे शोबे में होते हैं कि वो वक्त नहीं निकाल सकते, हम उनके लिए भी आला से आला तालीम और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मेरा ख़्याल है कि इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू तमाम एजुकेशन के स्टूडेंट्स और एजुकेशन के एक्सपर्ट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइंदा भी हम आपके लिए इसी तरह के प्रोग्राम और इसी तरह की गुफ्तगू लेके आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।